صفحہ نمبر ہے 32، یعنی پیج 32 معارف القرآن جلد اول۔ ناظرین، مفتی اعظم پاکستان جو تقی عثمانی کے والد ہیں، فاضل دیوبند ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، معارف الکتاب ان کی تصنیف ہے، ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اور بہت بہترین اور آسان لفظوں میں بیان کی گئی ہے، اور بہت مشہور اور دنیا میں بہت پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مطالعہ کیجئے اور انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے لفظ بلفظ، صفحہ بصفحہ، صرف پڑھ کر ہم نے سنانا ہے۔ چیز ان کی لکھی ہوئی ہے، محنت ان کی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہیں، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ قراءت میں قبولیت کا معیار، قرآن کریم کا ذکر ہو رہا ہے۔ دراصل ہوا یہ تھا، جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ نے قرآن کریم کے 7 نسخے مختلف خطوں میں بھیجے، تو ان کے ساتھ ایسے قاریوں کو بھی بھیجا تھا جو ان کی تلاوت سکھا سکیں۔ چنانچہ یہ قاری حضرات جب مختلف علاقوں میں پہنچے تو انہوں نے اپنی اپنی قراءتوں کے مطابق لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی، اور یہ مختلف قراءتیں لوگوں میں پھیل گئیں۔ اس موقع پر بعض حضرات نے ان مختلف قراءتوں کو یاد کرنے اور دوسروں کو سکھانے ہی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اور اس طرح علم قراءت کی بنیاد پڑ گئی، اور ہر خطے کے لوگ اس علم میں کمال حاصل کرنے کے لیے ائمہ قراءت سے رجوع کرنے لگے۔ کسی نے صرف ایک قراءت یاد کی، اور کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے 7، اور کسی نے اس سے بھی زیادہ۔ اس سلسلے میں ایک اصولی ضابطہ پوری امت میں مسلم تھا، اور ہر جگہ اسی کے مطابق عمل ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ صرف وہ قراءت قرآن ہونے کی حیثیت سے قبول کی جائے گی جس میں 3 شرائط پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1، مصحف عثمانی کے رسم الخط میں اس کی گنجائش ہو۔ مصحف عثمانی کے رسم الخط میں اس کی گنجائش ہو۔ نمبر 2، عربی زبان کے قواعد کے مطابق۔ نمبر 3، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، اور ائمہ قراءت میں مشہور ہو۔ جس قراءت میں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو، اسے قرآن کا جزو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس طرح متواتر قراءتوں کی ایک بڑی تعداد نسلاً بعد نسل نقل ہوتی رہی، اور سہولت کے لیے ایسا بھی ہوا کہ ایک امام نے ایک یا چند قراءتوں کو اختیار کر کے انہی کی تعلیم دینی شروع کر دی، اور وہ قراءت اسی امام کے نام سے مشہور ہو گئی۔ پھر علماء نے ان قراءتوں کو جمع کرنے کے لیے کتابیں لکھنا شروع کیں۔ چنانچہ سب سے پہلے امام ابو عبید قاسم بن سلام، امام ابو حاتم سجستانی، قاضی اسماعیل اور امام ابو جعفر طبری نے اس فن پر کتابیں مرتب کیں، جن میں 20 سے زیادہ قراءتیں جمع تھیں۔ پھر علامہ ابو بکر ابن مجاہد متوفی نے ایک کتاب لکھی جس میں صرف 7 قاریوں کی قراءتیں جمع کی گئی تھیں۔ ان کی یہ تصنیف اس قدر مقبول ہوئی کہ یہ 7 قراء کی قراءتیں دوسرے قراء کے مقابلے میں بہت زیادہ مشہور ہو گئیں، بلکہ بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ صحیح اور متواتر قراءتیں صرف یہی ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ علامہ ابن مجاہد نے محض اتفاقاً ان 7 قراءتوں کو جمع کر دیا تھا۔ ان کا منشا یہ ہرگز نہیں تھا کہ ان کے سوا دوسری قراءتیں غلط یا ناقابل قبول ہیں۔ علامہ ابن مجاہد کے اس عمل سے دوسری غلط فہمی یہ بھی پیدا ہوئی کہ بعض لوگ 7 احراف کا مطلب یہ سمجھنے لگے کہ ان سے یہی 7 قراءتیں مراد ہیں جنہیں ابن مجاہد نے جمع کیا۔ حالانکہ پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ یہ 7 قراءتیں صرف صحیح قراءتوں کا محض ایک حصہ ہے، ورنہ ہر وہ قراءت جو مذکورہ بالا 3 شرائط پر پوری اترتی ہو، صحیح، قابل قبول اور ان 7 حروف میں داخل ہے جن میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جو ہمارا وی لاگ ہے، وی لاگ نمبر 4، وہ ہے 7 قرآ، یعنی کون کون سے قرآ ہیں جنہوں نے جو 7 بھیجے تھے، جو پڑھ کے سناتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔